شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا 45 سال کے بعد، اب شاید انصاف ملتا نظر آ رہا ہے۔ اگلے ہفتے کیس سماعت کے لیے منظور ہوا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی نگران حکومت کتنا تعاون کرے گی اس کیس کو ایک صحیح انصاف پر مبنی فیصلے تک پہنچانے میں؟ ہماری حکومت سے جو کچھ بھی مانگا جائے گا، جس طرح کا بھی تعاون سپریم کورٹ ہم سے مانگے گی، عدالت عظمیٰ، وہ ہم ان کو فراہم کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مثلا میں کہوں کہ جنرل ایف اے چشتی صاحب تو ابھی زندہ ہیں، پھر آپ کے ماتحت وزارت دفاع ان کو اجازت دے گی اگر بلایا جاتا ہے تو؟ دیکھیں، جو کچھ سپریم کورٹ کہے گی اس پر عمل ہوگا۔ ہم پابند ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی پر عمل کرنے کے۔ ایک جو جنرل پرسیپشن ہے کہ جی وہ ہنری کسنجر نے دھمکی دی تھی، کوئی اس وقت پلان بنا تھا، ہنری کسنجر ابھی چند دن پہلے ان کا بھی انتقال ہوا، تو دیر مسٹ بی ریکارڈ، آفیشیل ریکارڈ ان دی فارن منسٹری، وہ بھی پرووائڈ کرے گی حکومت؟ جیسا کہ میں نے کہا، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو بھی ایویڈنس ہے، جو معلومات ہمارے ریکارڈ میں ہے، وہ مکمل جو جسٹس ہے، جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے، وہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم تعاون کریں یا نہ کریں، یعنی ضرور تعاون کیا جائے، یقیناً کریں گے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور اس کا اور اینگل بنتا ہے، جنہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے خود آ کے کنفیشن کیا کہ جی ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا، ضیاء الحق کا نام لیا گیا، ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا، تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ دیکھیں، کیونکہ ایک صدارتی ریفرنس دائر ہوا اور اب اس کی اتنے عرصے کے بعد 4 دہائیوں سے بھی زیادہ اس پر کوئی لوگ مطالبہ کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں 2012 اور 2023 میں ہیں صدارتی ریفرنس بھی، تو اب کیونکہ عدالت نے ایک یہ کیس لے ہی لیا ہے، تو میں اس کو پری جج نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ عدالت عظمیٰ اس پر فیصلہ دے، اور تاریخ نے تو اپنے فیصلے دینے ہوتے ہیں، اور آپ نے بہت ساری مثالیں دی۔ اس کیس کے اندر بہت ساری بے ضابطگیاں بظاہر ایک طرح سے نظر آتی ہیں، پرائما فیسی نظر آتی ہیں۔ صرف یہی حقیقت کہ جو ایک عدالتی پروسیس جس طریقے سے ان کو انصاف ملنا تھا کہ یہ کیس براہ راست ہائی کورٹ میں ڈالا گیا تاکہ وہ ایک سٹیج جو ہے وہ اپیلیٹ فورم جو ہے وہ اس کو بائی پاس کیا جائے۔ یہ سیشن کورٹس کا کیس تھا، وہ ڈائریکٹلی، اور وہ ایک ایسا جج صاحب جس کے بارے میں یہ بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ ان کا ایک ذاتی ایک بغض تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، اور پھر جو ان کا رویہ تھا، مشتاق کی بات کر رہا ہوں، اور جس طریقے کا رویہ ان کے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں روا رکھا گیا، وہ ایک ریکارڈ ہے تاریخ کا۔ جو جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا وہ تو اپنے طور پر ہے، اور جس طریقے کا ایک سپلٹ تقسیم فیصلہ آیا اور اس پہ جو میکسیمم پینشمنٹ جو ہے وہ دی گئی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن شروع سے ہی جس طریقے سے یہ کیس پروسیڈ ہوا، اس میں بظاہر بہت ساری بے قاعدگیاں نظر آتی ہیں، لیکن اب عدالت نے اس کو ٹیک اپ کر ہی لیا ہے، تو میرے خیال میں ظاہر ہے ہم ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ قبر سے باہر تو نہیں لا سکتے، لیکن کم از کم تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کس کا کیا رول تھا۔ آپ نے دانشوری کی ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے جیب میں، وہ اگر لگائیں تو ہم کیا توقع کریں جنرل فیض علی چشتی صاحب سے؟ احمد رضا قصوری صاحب بھی ابھی حیات ہیں، وہ بھی کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیا توقع ہونی چاہیے اگر واقعی تاریخ میں سچ سامنے آنا ہے تو؟ میرے خیال میں وہ عربی میں ہے نا کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصلیت کو لوٹتی ہے، تو چشتی صاحب نے بھی اور قصوری صاحب نے بھی اور پراچا صاحب نے بھی، میں نے بھی، سب نے اس طرف لوٹنا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، جان اللہ کو دینی ہے۔ ہاں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا قرض ہے، یہ تاریخ کا قرض ہے کہ تمام لوگ سچ بولیں اور بتائیں
کہ کیا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب فرشتے تھے, وہ انسان تھے آپ کی طرح میری طرح سے, اور ہر انسان سے خطا ہوئی ہے, غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن وہ سندھی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جیڑا اٹھا تیڑا لوڈا. اونٹ جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے جھٹکے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. بڑے انسانوں کے کام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کی غلطیاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. تو یہ تاریخ کا ایک سبق ہے. میری تو امید یہ ہے کہ تمام لوگ جن کو بھی عدالت بلائے گی وہ سچ بولیں گے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ the truth shall set you free. سچ ہی ہم سب لوگوں کو آزاد کرے گا.